میری جٹھانی روز رات کو میرے کمرے کے باہر بیٹھ جاتی۔ وہ ہمیشہ مجھ پر نظر رکھتی تھی۔ ایک دن میں گھر میں نہیں تھی جب اس نے مجھے ایک تصویر بھیجی جس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں میری جٹھانی اور میرا شوہر۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں اپنے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد صاحب بہت ہی امیر آدمی تھے۔ میں اپنی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک سہیل نامی لڑکے کو بہت پسند کرتی تھی۔ پہلے ہم دونوں میں دوستی ہوئی، اس کے بعد محبت، پھر ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے سے بہت نفرت تھی۔ میں ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی کہ جہاں بھی میری شادی ہو وہ جوائنٹ فیملی نہ ہو، پر میری قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ جس چیز سے میں بھاگنا چاہتی تھی وہی میرے سامنے آ گئی۔ سہیل نے بتایا کہ وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے اور کم سے کم بھی 3 سال تک وہ اس سسٹم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ 3 سال بھی ابھی سے ہی 3 صدیاں لگنے لگے، مگر میں سہیل سے محبت کرتی تھی۔ صرف اس وجہ سے میں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے سہیل سے شادی کر لی اور میں اس کے گھر چلی آئی۔ میں اس کے گھر والوں سے ملی۔ اس کی فیملی میں اس کا ایک بڑا بھائی اور اس کی بیوی عشرت تھے۔ سہیل کے امی ابو بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کی عمر 14 سال ہوگی۔ بظاہر تو یہ لوگ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میرے ساس سسر بھی اچھے انسان معلوم ہوتے تھے، اور میری چھوٹی نند تو گویا بالکل ہی چھوٹے بچوں جیسی تھی۔ اس کو تو میں اتنی پسند آئی کہ میرا ہاتھ ہی نہ چھوڑتی۔ وہی مجھے کمرے میں بٹھانے آئی تھی، اور ساتھ ہی میری جٹھانی عشرت بھی تھی، جو بہت ہی سنجیدہ مزاج معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بہت چپ لگ رہی تھی۔ پر اس نے اچانک ایک عجیب حرکت کی کہ میری نند کو کسی بہانے سے کمرے سے بھیج دیا، پھر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ دیکھو ماریا، تم اتنی سجی دھجی بیٹھی ہو، لگ تو تم اچھی رہی ہو، لیکن عشرت نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن کیا؟ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں نے اپنا گھونگھٹ پلٹ کر اپنی جٹھانی کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ میرا اچھا لگنا اسے اچھا نہیں لگا، پھر بھی میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ شادی کے پہلے ہی روز میں نے اپنے دل میں سسرالی رشتہ داروں کے متعلق بدگمانی پالنا اچھا نہیں سمجھا، لیکن کچھ نہیں، بس چھوڑو۔ عشرت نے مجھے پھر الجھن میں ڈال کر کہہ دیا، نہیں بھابھی، بتائیں نا آخر کیا بات ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو کھل کر کہیں۔ میں نے عشرت سے کہا، کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں، مگر مجھے خوف ہے کہ تم میری باتوں کا غلط مطلب نہ لے لو۔ عشرت نے عجیب سے انداز میں کہا، نہیں بھابھی، میں آپ کی کسی بات کا غلط مطلب نہیں لوں گی۔ آپ جو کہنا چاہتی ہیں آرام سے کہیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ میں بات جاننا چاہتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ بات میرے حق میں اچھی ثابت ہو۔ تم خواہ مجھ سے بدگمان ہو جاؤ گی۔ میں جو بھی کہنا چاہتی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں اپنی بہن جیسا سمجھتی ہوں، لیکن شاید تم میری بات کو غلط مطلب میں لے لو، اسی خوف سے کہہ نہیں پا رہی۔ عشرت نے کہا، میں آپ کی بات کا غلط مطلب نہیں لوں گی۔ اب جو بھی کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں۔ اصل میں اس گھر کے مکینوں کے مزاج اچھی طرح سے جانتی ہوں، کیونکہ میں اتنے سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ تم اتنا سج دھج کے بیٹھی ہو، جبکہ سہیل کو سادگی پسند ہے۔ یہ اتنا سارا میک اپ اور یہ بھاری کپڑے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ تو مجھے اور اپنی بہن کو بھی ٹوک دیا کرتا ہے کہ عورتیں سادہ لباس میں اچھی لگتی ہیں۔ اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تم سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ تم سے خوش ہو جائے۔ عشرت نے کہا تو مجھے حیرانی ہوئی۔ میری سہیل سے اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں یونیورسٹی سادہ لباس میں جاتی تھی، اسی لیے شاید اسے اچھی لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید میری جٹھانی صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سادہ ہی رہتی تھی، اسی لیے سہیل نے مجھے پسند کیا۔ میں دلہن کے روپ میں تیار ہو کر بہت خوش تھی، لیکن میری جٹھانی نے مجھے کہا، دیکھو ماریا، جو شوہر کو اچھا لگے عورت کو وہی کرنا چاہیے، اسی لیے تم یہ کپڑے بدل ڈالو اور میک اپ بھی اتار کر کوئی باریک اور ہلکا سا کپڑا پہن لو جس میں تم آرام سے رہو اور سہیل بھی تمہیں دیکھ کر بیزار نہ ہو جائے۔ عشرت نے کہا تو میں نے ایسا ہی کیا اور سہیل کے آنے سے پہلے کپڑے بھی بدل ڈالے، میک اپ بھی اتار دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے عشرت کی بات پر یقین ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ برسوں سے ان سب کے ساتھ رہ رہی ہے تو ان سب کی پسند ناپسند تو جانتی ہی ہوگی۔
جب سہیل کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تو تمہیں دلہن کے لباس میں غور سے دیکھا ہی نہیں تھا اور تم نے کپڑے بدل لیے۔ اگر گرمی کا موسم ہوتا تو میں تمہیں خود کہتا کہ بے شک یہ کپڑے بدل لو، لیکن موسم بھی ایسا کوئی گرم نہیں ہے۔ تم 1 گھنٹہ مزید عروسی لباس میں رہتی تو میں بھی تم کو ایک نظر دیکھ لیتا، تمہارا کیا چلا جاتا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ پہلا دن ہی خراب کر دیا۔ میں تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ اپنی دلہن کو دیکھوں گا، پر میری دلہن کہاں ہے؟ تمہارے تو ہاتھ میں چوڑیاں بھی نہیں ہیں۔ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر برہم سا ہو گیا۔ میں تو اتنی پریشان ہو گئی کہ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس کا غصہ دیکھ کر میں نے بولنے کی ہمت کی، اس سے پہلے کہ میں یہ کہتی کہ تمہیں تو یہ سب پسند ہے، کہ سہیل مجھ سے منہ موڑ کر سو گیا۔ میں اس کو جگا بھی نہ سکتی تھی۔ سوچتی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے یہ بات اپنی جٹھانی سے نہیں کی، مجھے موقع بھی نہیں ملا۔ ہمارے خاندان میں دعوتیں ہونے لگیں۔ اس طرح میری شادی کا شروعاتی وقت گزر گیا، لیکن میاں بیوی میں دوری آخر کب تک رہتی ہے۔ ایک دن میں اچھے سے تیار ہوئی تو سہیل مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا، میری تعریف کی اور سونے کی چوڑیاں جو وہ میرے لیے منہ دکھائی میں لایا تھا مجھے پہنا دیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری جٹھانی کو ہماری شادی کی کوئی خوشی نہیں، پر یہ نارمل تھا کیونکہ سسرال میں لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو میں سسرال سے بھاگتی تھی، کیونکہ اپنی سہیلیوں اور کزن سے میں نے سسرال کے بہت سارے قصے سن رکھے تھے۔ ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، سہیل نے کام سے بھی چھٹیاں لی تھیں۔ ہم نے رات کو ایک ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھنے کا پلان بنایا۔ ہم فلم لگانے کے لیے ٹی وی آن کیا تو کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ ہمیں بہت مایوسی ہوئی۔ آج تو ہم نے مووی دیکھنی تھی، مگر پھر میری نظر اچانک باہر کی طرف گئی تو میں حیران رہ گئی۔ باقی سارے گھر کی لائٹ تھی، صرف ہمارے کمرے کی بجلی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ بات سہیل کو بتائی۔ اس نے کہا کہ سرکٹ میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دیکھنے چلا گیا، پر اس کام کو کر کے وہ 2 گھنٹے بعد واپس آیا، ساتھ ہی لائٹ بھی آ گئی۔ میں نے اسے سوال کیا کہ آخر اتنا وقت کہاں لگ گیا؟ کہنے لگا بجلی کے تاروں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر کرتے کراتے کام ہو گیا، تھوڑا وقت لگ گیا۔ روز رات کو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے کمرے کے باہر کوئی موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ تو مجھے دروازے کی آڑ سے نیلے رنگ کے کپڑے بھی دکھائی دیے جو کسی عورت کے تھے۔ اگلے دن میری جٹھانی نے نیلے رنگ کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ اس گھر میں کچھ عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی تھیں۔ جب میں نے شادی کے بعد پہلی دفعہ کھانا بنایا، مجھے کھیر بنانے کا کہا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کھیر میں چینی ہی ڈالی تھی اور میری عادت تھی کہ میں کھانا بناتے ہوئے بار بار چکھتی، لیکن جب میں نے کھیر بنا کر سب کے سامنے پیش کی تو اس میں چینی کی جگہ نمک تھا۔ سہیل نے بھی مجھے ہی ڈانٹا، ماریا، مانا کہ تمہیں جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند نہیں، مگر میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2-3 سال تک تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، 2-3 سال تو اچھے سے گزارا کر لو۔ سہیل کو یہ حرکت بری لگی تھی جو میں نے کی ہی نہیں تھی۔ میں نے سہیل سے اپنی صفائی پیش کی، لیکن وہ کہنے لگے اگر تم نے نمک نہیں ڈالا تو کیا کسی جن نے آ کر ڈالا ہے؟ انہیں اپنی تذلیل محسوس ہو رہی تھی گھر والوں کے سامنے، کیونکہ پہلی بار اس کی بیوی نے گھر میں کچھ بنایا اور اسی میں گڑبڑ ہو گئی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے خود بھی بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ خیر کچھ دن یوں ہی بدمزگی سے گزر گئے، پھر سب نارمل ہو گیا۔ ایک دن میرے سسر نے اپنے کپڑے استری کرنے کو دیے، میں نے اچھے سے استری کر کے ان کو واپس کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ان کی آواز آئی، کہنے لگے کہ ان کی قمیض چلی ہوئی ہے۔ میں تو حیران پریشان رہ گئی کیونکہ میں نے ان کی قمیض چلائی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا تو نہیں، لیکن ان کا موڈ خراب ہو گیا کیونکہ وہ جلدی میں کسی دوست کے بیٹے کی شادی میں جا رہے تھے اور ان کو دیر ہو گئی۔ ماریا، کیا تم سے کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا یا تم جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہی ہو؟ سہیل پھر بدگمان ہو گیا۔ میں پریشان ہو گئی، اب اپنی صفائی میں کہتی بھی تو کیا، آگے سے کسی نے ماننا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح اس گھر میں جو بھی کام کرتی وہ بالکل ٹھیک کرتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے بتایا جاتا کہ یہ کام خراب ہو چکا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو پہلے ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے خلاف تھی اور اب میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ شادی کو 10 دن ہی ہوئے تھے کہ میرے سسرال والوں کی نظروں میں مجھ سے اتنی ساری غلطیاں ہو گئیں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور بتایا
انہوں نے ہمارے لیے ٹکٹ خریدے ہیں اور وہ ہمیں سیر پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میری جٹھانی بھی وہیں بیٹھی تھی، اس نے بھی سب کے سامنے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہی دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ لیکن جس دن ہم لوگوں نے صبح گھر سے نکلنا تھا، اسی دن صبح صبح ایک واویلا ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے شور سنا، میری نند سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ سب اس کے آس پاس کھڑے تھے، وہ نیم بے ہوش تھی اور کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، بھابھی۔ سب لوگ یہ سمجھے کہ وہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے بھابھی نے سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ اس کے بعد میری نند بے ہوش ہو گئی، اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے، وہ اس کوما سے کب واپس آئے گی کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ بیٹھے بٹھائے گھر کا ماحول خراب ہو گیا، سب میری نند کے لیے پریشان ہو گئے۔ آخر وہ سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی، سب نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ میری فیملی کو بھی بلا لیا، ان سے پوچھا کہ جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، اس نے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کیا، اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کر دیا۔ اس سے پوچھیں آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ سہیل بھی چپ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی وجہ سے پریشان تھا، اس نے تو میرے حق میں یا میرے خلاف بھی ایک لفظ تک نہ بولا۔ میرے والد کو بھی غصہ آ گیا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جس رات میں اپنے گھر آئی، اسی رات مجھے اپنے فون پر ایک تصویر موصول ہوئی، جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرا سر چکرانے لگا۔ میں اسی ٹائم اپنے سسرال بھاگی، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں جگایا، میں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب میں چوری چپ کے گھر سے نکلی، راستہ سنسان تھا، سردی بہت زیادہ تھی۔ میں نے شال کو صحیح طریقے سے اوڑھا، رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کافی دور چلنے کے بعد مجھے ایک رکشہ نظر آیا، مگر رکشہ ڈرائیور سو رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل دستک کے انداز میں رکشے کے سائڈ پر مارتے ہوئے اسے جگانا چاہا۔ وہ آنکھیں مونتا ہوا اٹھا۔ جی کہاں جانا ہے؟ اس نے سوال کرتے ہی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تو مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں نے خود کو ملامت کی کہ رات کے اس پہر مجھے تنہا بنا کسی کو بتائے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ بھی میں نے اس تصویر میں دیکھا تھا اس کے بعد میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی اور سب کا بھانڈا پھوڑنا چاہتی تھی۔ میں رکشے میں سوار ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ طویل مسافت کے بعد میرا گھر آ گیا، میں فوراً گھر کی طرف بھاگی تو رکشے والے نے پیچھے سے پکارا، بی بی جی پیسے تو دے جائیں۔ رکشے والے نے کہا تو مجھے ہوش آیا، میں اتنے غصے اور اتنی اجلت میں تھی کہ اسے پیسے دینا یاد نہیں رہا۔ میں نے پیسے نکال کر اسے دیے اور اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ میرا غصے سے برا حال تھا، جو منظر اس تصویر میں نے دیکھا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرا تو خون کھول رہا تھا، لگتا تھا جیسے غصے سے میری دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے میرا چھوٹا دیور تھا۔ رات کے اس پہر وہ جاگ رہا تھا، مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتا میں اپنے کمرے کی طرف بھاگ اٹھی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، تو یہ تھا تمہارا پلان؟ تم مجھے گھر سے نکال کر یہ سب کرنا چاہتے تھے؟ آخر تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تم ایک بے وفا انسان ہو۔ وہ نیند کے خمار میں بولا تھا۔ اپنی آنکھیں ملتا ہوا پریشانی سے اٹھا، اس نے ناسمجھی والے انداز میں میری طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تم نے جان بوجھ کر گھر سے نکالا ہے مجھے؟ تمہاری بھابھی عشرت کے ساتھ چکر چل رہا ہے نا؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، ہوش میں تو ہو؟ تم جانتی ہو کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ میرا شور سن کر گھر کے سب افراد وہاں جمع ہو گئے۔ میں بکواس نہیں کر رہی، یہ سچ ہے، اور یہ رہا ثبوت۔ میں نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کر کے اسے دکھانا چاہی، لیکن تصویر تھی ہی نہیں، وہ تو ڈیلیٹ ہو چکی تھی۔ عشرت مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی اور رونے لگی۔ دیکھو سہیل، تمہاری بیوی مجھ پر کتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کی سوچ اتنی گری ہوئی ہوگی۔ میں تمہاری بڑی بھابھی ہوں اور تمہاری ماں کے جیسی ہوں، مگر تمہاری بیوی کے ذہن میں اس رشتے کو لے کر اتنی غلاظت بھر جائے گی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ عشرت رونے لگی۔ سہیل، اپنی بیوی کی زبان کو لگام دو،
یہ میری بیوی پر اور تم پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتی ہے؟ عشرت کے شوہر نے کہا۔ میرا دماغ پوری طرح گھوم رہا تھا۔ میری شادی کو صرف 1 ماہ ہوا تھا اور میں ایک نفسیاتی مریضہ بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے سب کے سامنے سہیل سے کہہ دیا کہ مجھے طلاق دے دیں۔ شادی کو بھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تم وہ ماریا تو نہیں لگ رہی جس سے میں نے محبت کی تھی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری سوچ پر اور اپنے انتخاب پر۔ سہیل نے غصے سے کہا۔ افسوس تو مجھے ہو رہا ہے کہ میں نے تم جیسے گھٹیا انسان پر اندھا اعتماد کیا۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ سب مزید حیران ہوئے کہ 1 ماہ کی شادی کے بعد ہی دلہن نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ سہیل نے سب کو وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ ماریا، کیوں اپنا اور میرا تماشا بنا رہی ہو؟ تم پہلے ہی میری عزت اس گھر میں خراب کر چکی ہو اپنے کارناموں کی وجہ سے، پر آج تم نے عجیب بات کر دی۔ سہیل نے کہا۔ اب وہ تھوڑے آرام سے بولا۔ مجھے ایک تصویر ملی تھی جس میں میری جٹھانی میرے کپڑے پہن کر میرے ہی کمرے میں بیٹھی تھی اور تم سو رہے تھے۔ میری بات سن کر سہیل نے سر پکڑ لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو آرام سے سو رہا تھا۔ اور کس نے تمہیں ایسی تصویر بھیجی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ایک انجان نمبر سے یہ تصویر بھیجی کسی نے، میں نے کہا۔ میں اس سے اس بات پر بحث کرنے لگی، تب اچانک سہیل کی نظر ایک چیز پر پڑی۔ اس نے دیکھا اس کے تکیے کے پاس ایک جھمکا پڑا تھا اور یہ عشرت کا تھا۔ سہیل سمجھ گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اتنے میں سہیل کو ڈاکٹر کی کال آئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی بہن کو ہوش آ گیا ہے۔ جب سب ہسپتال پہنچے تو میری نند نے سب کو ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ وہ عشرت کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اس نے عشرت اور اس کی بہن فائزہ کی باتیں سن لیں۔ بھائی، عشرت بھابی اور ان کی بہن فائزہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی اور ماریا بھابی کی طلاق کروانا چاہتی ہیں تاکہ عشرت بھابی آپ کی شادی اپنی بہن فائزہ سے کروا سکیں۔ اور جب عشرت بھابی نے دیکھ لیا کہ میں نے یہ باتیں سن لی ہیں تو انہوں نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ میں بے ہوش ہونے سے پہلے بھابی کو یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ میری نند نے سب کو سچ بتا دیا اور سب حیران رہ گئے۔ میرے جیٹھ نے یہ ساری باتیں سنی۔ وہ سیدھا سادہ انسان تھا، سارے معاملات میں خاموش رہتا، پر آج اس کی آنکھیں اور زبان دونوں کھل گئی تھیں۔ اس نے گھر جاتے ہی عشرت کو ساری باتیں یاد دلائیں اور اسے طلاق دے دی۔ عشرت سب کو بددعائیں دیتی نکلی کہ کوئی شخص اس گھر میں خوش نہیں رہے گا، اس گھر پر عذاب آئیں گے، لیکن دراصل وہی اس گھر کا سب سے بڑا عذاب تھی جو آج ٹل گیا تھا۔ میں بھی گھر واپس آ گئی اور میری نند بھی۔ میرے ساس سسر نے میرے جیٹھ کی شادی ایک اچھی عورت سے کروا دی جو پہلے سے بیوہ تھی۔ وہ عورت بہت نیک اور پارسا تھی۔ اس کے قدم اس گھر میں آ گئے تو جیسے خوشحالی آ گئی اور عشرت کی تمام نحوست غائب ہو گئی۔ 1 مہینے بعد ہم سب گھر والوں نے سیر پر جانے کا پلان بنایا۔ سب نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اب یہی لوگ میری فیملی ہیں۔ میں ہمیشہ انہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے جوائنٹ فیملی اچھی لگنے لگی ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں رشتے بھی جوائنٹ ہوتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ عشرت میرے لیے گڑھا کھود رہی تھی لیکن خود ہی اس میں گر گئی۔ پھر سننے میں آیا کہ اس کی چھوٹی بہن فائزہ کی شادی ہو گئی، لیکن اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو عورت کسی اور کی بہن کا برا چاہ رہی تھی، یعنی کہ میرا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی بہن کو جگہ دینا چاہتی تھی، آج اس کی بہن کے ساتھ برا سلوک ہو رہا تھا۔ اگر عشرت میرے ساتھ اچھا کرتی تو آج خود بھی اس گھر میں خوش ہوتی اور اس کی بہن بھی اپنے سسرال میں خوش ہوتی۔